خبر آن لائن کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پہاڑی غاروں سے ملنے والی صلاحیت میں ایسا خاص کیا ہے۔ یہ 1985 کی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ صلاحیت آخر کیا چیز ہے کہ لوگ تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں، ایک کپ پی کر تو دیکھوں۔ خیر ایک کپ تو میں نے پی لیا، مگر پھر اچانک سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے اوپر پانی کی ایک بالٹی ڈالی اور ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایک کپ صلاحیت پی لیا ہے، یہ کہہ کر میں گر گیا۔ 4 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ ایسا دوبارہ مت کرنا۔ یہ وادی حنزہ کے علاقے علی آباد کے رہائشی کریم الدین کی کہانی ہے، جو 1980 سے اپنے والد کے ساتھ صلاحیت بنانے کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان سے میں نے ان کے گھر کی چھت پر ہی ملا جہاں پر صلاحیت کو سکھایا جاتا ہے۔ صلاحیت کیا ہے اور یہ بنتی کیسے ہے؟ صلاحیت وسیع ایشیا کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے اور پاکستان میں یہ زیادہ تر گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے۔ کریم الدین بتاتے ہیں کہ صلاحیت بہت سالوں تک مختلف پہاڑوں کی غاروں میں موجود معدنیات اور پودوں کے مرکب سے بنتا ہے، جس کے بعد ایک صحیح وقت پر اسے نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو ڈھونڈنے کا عمل اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے پرخطر اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے کریم الدین کے کاریگر صلاحیت ڈھونڈنے سورج نکلنے سے پہلے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اکثر صلاحیت کی تلاش میں کئی روز بھی لگ جاتے ہیں۔ صلاحیت کو اس کو آخری اور تیار شدہ شکل میں پہنچنے کے لیے 2 اہم مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں میں اس کی تلاش، اور دوسرا صلاحیت کو صاف یا فلٹر کرنے کا عمل۔ بلند و بالا پہاڑیوں پر صلاحیت کی تلاش کا سفر پرخطر بھی ہے اور دشوار بھی۔ صلاحیت کی تلاش پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر جس طریقے سے صلاحیت نکالا جاتا ہے، اگر وہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں تو میں آپ کی ہمت کی داد دوں گی، کیونکہ میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہوئی تھی جب ہم 6 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تھے جہاں سے آپ برف سے ڈھکی راہ پوشی کی چوٹی دیکھ کر ہی رہ سکتے تھے، لیکن ساتھ میں آپ کے اور راکا پوشی کے درمیان موجود وادی حنزہ کا بھی ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ وادی حنزہ میں پہاڑوں سے صلاحیت ڈھونڈنے اور نکالنے کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوتے ہیں۔ غازی کریم جو یہ کام پچھلے 15 سال سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صلاحیت کے لیے ہم کچھ گھنٹوں کے سفر سے لے کر کئی دنوں تک کا سفر کرتے رہے اور پھر یہی خام مال جو وہ پہاڑوں سے ڈھونڈتے ہیں شہر میں واپس آ کر مخصوص دکانداروں کو بیچتے ہیں، جو اسے ایک خاص طریقے سے صاف کرنے کے بعد آگے بیچتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر 4 سے 5 افراد کے گروپ کی شکل میں سفر کرتے ہیں، جن میں سے ایک کا کام چائے اور کھانا بنانا ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگ چوٹی پر رسی کو مضبوطی سے باندھنے اور پکڑتے ہیں، اور پھر ایک بندہ اس غار کے اندر اترتا ہے جہاں سے صلاحیت ملنے کا امکانات ہوتے ہیں۔ غازی بتاتے ہیں کہ ہم دوربین سے غاروں میں دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے، جب نزدیک جاتے ہیں تو اس کی مخصوص بو سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس دوران غازی بڑی مہارت سے پہاڑ کی چوٹی سے رسی کے ذریعے بالکل 90 کے زاویے پر نیچے اترنے لگے، اور پھر غار کے اندر اترنے کے کچھ دیر بعد غازی نے اپنے دوستوں کو آواز لگائی کہ صلاحیت مل گیا ہے۔ غازی اس پورے عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بندہ نیچے غار میں اترتا ہے تو نیچے اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ صلاحیت نکالنے کے بعد بوری میں ڈالتے ہیں اور پھر پہلے اب بوریوں کو اوپر بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خود واپس اسی راستے سے رسی کے ذریعے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس پورے عمل کو تقریباً آدھ گھنٹہ لگا، لیکن اس آدھ گھنٹے کے بارے میں وہ کہتے ہیں اگر رسی باندھتے ہوئے کسی نے گرا صحیح نہ لگائی ہوئی یا سینٹی بیلٹ ٹھیک نہ باندھی ہو تو رسی کے کھل جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تاہم غازی نے کہا کہ شکر ہے آج تک ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس جستجو میں انہیں صلاحیت کی مختلف مقدار ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مقدار جو آج تک انہوں نے نکالی وہ 20 من ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ غار سے کچھ نہیں نکلتا اور وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ صلاحیت فلٹر کرنے کا عمل صلاحیت اس وقت تک پتھر کے اندر ہی ایک خاص مرکب کی شکل میں موجود ہوتی ہے جو یہ کاریگر شہر میں جا کر ان دکانداروں کو بیچتے ہیں جو اس کی صفائی اور فلٹریشن کا کام کرتے ہیں۔ کریم الدین 1980 سے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے سورج کی روشنی میں صلاحیت کو فلٹر کرنے کی شروعات کی تھی، جسے انہوں نے آفتابی صلاحیت کا نام دیا تھا۔ اس عمل میں ان بڑے پتھروں کے جنہیں پہاڑ سے لایا گیا تھا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور اسے ایک بڑی بالٹی کے اندر ڈال کر ایک خاص مقدار میں پانی ملا کر بڑے چمچ سے ہلایا جاتا ہے۔
تاکہ سلاجیت اچھی طرح سے اس پانی میں گھل جائے۔ پھر کچھ گھنٹے بعد پانی کی سطح سے گندگی کو ہٹایا جاتا ہے۔ کریم الدین کہتے ہیں کہ ہم اس پانی کو 1 ہفتے تک ایسے ہی رکھتے ہیں۔ اس دوران یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ خدا حافظ۔